اب اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم، تم نہیں جانتے۔ بہت اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے، اپنے نام کے ساتھ لمبے چوڑے القاب خود لگانے والے تاکہ لوگ ان کو عالم مانے، وہ لکھتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ قرآن میں ہے، اللہ کہتا ہے نبی تم کیا جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ آگے نتیجہ لکھتے ہیں 40 سال تک جب تک وحی نہیں آئی تھی نبی کو ایمان کا پتہ نہیں تھا، قرآن کا پتہ نہیں تھا، نبوت رسالت کچھ نہیں جانتے۔ کسی کو اور زیادہ جوش چڑھا، اس نے لکھ دیا گمراہ تھے، معاذ اللہ۔ کسی نے لکھ دیا بھٹکے ہوئے تھے، کسی نے لکھ دیا ٹھٹکے ہوئے تھے۔ آپ سب کہو معاذ اللہ۔ ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ جتنوں نے لکھا ہے ان کو خود کچھ معلوم، یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب بھٹکے ہوئے ہیں، ٹھٹکے ہوئے ہیں، کچھ جانتے نہیں، جانتے نبی بے خبر ہوتا نہیں۔ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، جس کو خود خبر نہیں وہ دوسروں کو کیا خبر دے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو نبی کو بے خبر کہتا ہے وہ خود خبر والا نہیں، وہ خود عالم ہو سکتا۔ اس حوالے سے آپ کو ہر سال کچھ واقعات سناتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا آج کوئی دوسرا رنگ چڑھاؤں گا، لیکن واقعات کی فرمائش ہے، میں پھر سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں گے یا اور کوئی بات کروں؟ سنیں گے؟ اچھا سنیے۔ یہ جو کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ تفسیر لکھتے ہوئے نام تفسیر، قرآن کا تفسیر کرتے ہیں۔ اپنی تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، قرآن کو کھولتے نہیں، اپنے آپ کو کھول دیتے، کھول کے بتا دیتے کہ ہم کیسے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی کو خبر نہیں۔ اب ان کی یہ تفسیر پکڑ لے کوئی عیسائی، کوئی یہودی، غیر مسلم، وہ پکڑ کے کہے کہ تم تو پڑھتے ہو سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، اور تمہارے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے مفتی تمہارے ملا نے لکھا ہے کہ نبی کو 40 سال تک نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ تمہارے اپنے نے لکھا ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہے، اور تمہارے اسی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کی عمر میں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو جاننا کمال ہوتا ہے، نہ جاننا نقص ہوتا ہے۔ تو تمہارے نبی کا نقص معلوم ہوتا ہے، ہمارے نبی کا کمال معلوم ہوتا ہے۔ بولو اس وقت کیا جواب دو گے؟ آپ لوگ پوچھتے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آپ لوگ پوچھتے ہو جی ان کو چندہ دے دیں، آپ لوگ پوچھتے ہو ان کو ووٹ دے دیں۔ یہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ تاکہ آپ کا ایمان درست رہے۔ مجھے لاکھ گالیاں دیتے ہیں کہ جی یہ ہر وقت رگڑا لگاتا ہے، تو رگڑا نہ لگاؤں تو اور کیا کروں؟ تو میں مکھن لگاؤں؟ میں جب تک جیوں گا انشاءاللہ اللہ سے یہی میری دعا ہے، میں نبی کا ہی ذکر کروں گا، ان کے کسی مخالف سے کوئی رعایت نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اس پر قائم رکھے۔ جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا۔ سن رہے؟ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق پر ثابت قدم رکھے۔ سنو، قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ کوئی عیسائی آ جائے، دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالی نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں جس کا کوئی باپ نہیں اس کا باپ خدا ہے۔ کون کہتے ہیں؟
تو ان سے پوچھو پھر حضرت آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں نہیں بولتے، وہاں تو پھر یہ کہاں سے عقیدہ نکال لیا ہے انہوں نے؟ اللہ تعالی نے بچے کی پیدائش کا سبب مرد و عورت کو رکھا، مگر اللہ محتاج نہیں، مرد و عورت نہ ہو اللہ پیدا کر سکتا ہے، حضرت آدم کو پیدا کیا۔ مرد ہے عورت نہیں، حضرت حوا کو پیدا کیا، عورت ہے مرد نہیں، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ایسا اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ آج بچے کی پیدائش کا سبب ماں باپ ہے، مگر یہ نہ ہو اللہ تب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج، ہم سبب کے محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی والدہ کون؟ اونچی والدہ۔ میں نے آپ کو بتایا ایک ہوتا ہے لفظ ماں، ایک ہوتا ہے والدہ، ایک لفظ ہوتا ہے باپ، ایک ہوتا ہے والد، دونوں میں فرق ہے۔ باپ آپ چچا کو بھی کہہ سکتے ہیں، ماموں کو بھی کہہ سکتے ہیں، خالو کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چالو کو بھی کہہ سکتے ہیں، تفریحاً کہہ دیا آپ کے لیے لفظ۔ ماں آپ خالہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، پھوپھی کو بھی کہہ سکتے ہیں، چچی کو بھی، کسی عورت کو جو ماں کی عمر ہو ماں کہہ سکتے ہیں، مگر والدہ اسی ماں کو جس نے جنا ہے، باپ وہی جو والد وہی جو سگا باپ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ نام ہے مریم، کیا نام ہے؟ علیہ السلام۔ مریم کے معنی اللہ کے گھر کی خادمہ، اللہ کے گھر کی۔ ان کی ماں حضرت حنہ، انہوں نے منت مانی تھی میرے پیٹ میں جو بچہ میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کروں گی، بجائے لڑکے کے ہوئی لڑکی، انہوں نے وہاں رکھ چھوڑ دی۔ میں یہاں جو روز درس تراویح میں بیان کرتا ہوں پورا واقعہ سنا چکا ہوں۔ سورہ آل عمران، آل عمران، عمران کس کا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ کے نانا کا۔ کس کا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ کے نانا کا۔ ان کی اولاد آل عمران، پوری سورت ہے قرآن میں، اس میں یہ ساری باتیں موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی والدہ حضرت مریم ان کو گود میں لے کر قوم کے سامنے آئیں۔ کس کے سامنے؟ قوم نے کہا اے مریم تو بڑے نیک ماں باپ کی بیٹی، تیرے ماں باپ تو بہت نیک، والدین بڑے نیک، تیرا نکاح نہیں ہوا اور ہم تیری گود میں بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ کدھر سے آیا ہے؟ قوم نے اس مقدس خاتون کے لیے برا خیال کیا۔ سمجھ گئے؟ میں وہ لفظ زبان پہ لانا نہیں چاہتا۔ برا خیال کیا کہ ان کی گود میں بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے بچہ کیسے آ گیا؟ قرآن میں ہے حضرت مریم خود جواب نہیں دیتی، گود کی طرف اشارہ کرتی ہیں، فاشارت الیہ۔ مجھ سے نہیں پوچھو، اس سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو۔ آج کوئی ماں بچے کی طرف اشارہ کرے لوگ کہیں گے پاگل ہے، یہی کہیں گے نا، لیکن وہ حضرت مریم تھی، کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی، ولی خاتون ہے، دنیا سے کنواری گئی ہیں، جنت میں میرے نبی پاک کی بیوی بن کے رہیں گی۔ وہ امہ صدیقہ، حضور نے ان کی شان بھی بیان کی، قرآن میں ہے وہ ماں سچی ہے۔ سنے دھیان سے، اشارہ کرتی ہیں گود کی طرف۔ قوم آگے سے کیا کہتی ہے؟ قرآن پڑھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قالوا، وہ کہنے لگے کیف نکلم، کیسے بات کرے گا؟ من کان فی المہد صبیا، جو گود میں ہے بچہ، گود کا بچہ، یہ کیسے بات کرے گا؟ ہماری بات کو سنے گا کیسے، سمجھے گا کیسے، جواب کیسے دے گا؟ ایک دن کی تو اس کی عمر ہے، تو ایک دن کا بچہ کیا باتیں کرتا ہے؟ یہ کیسے بات کرے گا؟ جب قوم نے یہ کہا کہ یہ ایک دن کا بچہ کیسے بات کرے گا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے. کوئی کہانی نہیں ہے بنائی ہوئی، قرآن ہے، اللہ کا کلام. قال انی عبد اللہ